آج صورتحال یہ ہے، شریعت کا قانون یہ ہے، بس آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، شریعت کا قانون یہ ہے کہ میت جو بندہ فوت ہو جائے نا اس کو وہ غسل دے. آج تو ہر کوئی غسل دینے کے لیے بھاگتا ہے نا، اور پھر شریک ہو جاتے ہیں جنہیں خبر ہی کوئی نہیں غسل کیسے دینا ہے، وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ میت کو وہ غسل دے جو بندہ امانت دار ہو. یہ عجیب بات ہے، قربان جائیں اس کی رحمت ہوگی. بھئی سوچنے کی بات، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی شریعت نے یہ قانون کیوں بنا دیا، یہ شرط کیوں رکھ دی کہ میت کو غسل وہ دے جو بندہ امین ہو، امانت دار ہو، خیانت نہ کرے. کہ اس نے میت کی جیب کاٹ لینی، اس کے تو کپڑے ہی اتر چکے ہیں، وہ تو اب کفن میں لپٹنے والا ہے. شریعت نے یہ قانون کیوں بنایا کہ غسل وہ دے جو امانت دار ہو، خیانت نہ کرے امانت میں. کیا مطلب کہ غسل دینے کے دوران اگر میت کے جسم پر کوئی عیب دیکھے، کیونکہ بعض لوگ جب مر جاتے ہیں نا تو بازو ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، یا جسم پر کوئی پھوڑا ظاہر ہو جاتا ہے، یا رنگت اچانک کالی ہو جاتی ہے، یا منہ میں اگر دانت نہ ہو تو منہ تھوڑا چیڑا ہو جاتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں شریعت حکم دیتی ہے، قربان جائیں رب کی ستاری پر، اللہ فرماتا ہے میت کو غسل وہ دے جو امانت دار ہو، کہ اگر جسم پر عیب دیکھ لے تو زندگی بھر چھپائے، اسے بیان نہ کرتے پھرے. وہ اتنا کریم رب جو مرنے کے بعد بھی تیری بے پردگی نہیں چاہتا، تو اسی کی نافرمانی کیے پھرتا ہے. حکم ہے شریعت کا میت کو غسل دے جو امین ہو، زندگی بھر اس کا عیب چھپا کے رکھے، آگے بیان نہ کرے. اور یہاں کیا صورتحال ہے کہ جب جنازہ ہو چکتا ہے، اعلان ہوتا ہے اب میت کا منہ دیکھ لو، وہاں بگدڑ مچ جاتی ہے، دکم پیل میں منہ دیکھ رہے ہیں، اور گھر جاتے ہوئے پھر منہ پر تبصرے ہو رہے ہیں، پھر کانوں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں، کہتے دیکھا ہے اس کا چہرہ کتنا بھیانک ہو گیا تھا، دیکھا ہے رنگت کتنی سیاہ ہو گئی تھی، کاش تو نے اس کا چہرہ نہ دیکھا ہوتا. بدنصیب اپنی فکر کر، اس کی تو صرف رنگت بدلی ہے، ہو سکتا ہے تیری صورت بگڑ جائے. اللہ اکبر. شریعت حکم دے رہی ہے. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امام مالک کا دور تھا غالباً، ایک عورت کی میت کو غسل دے رہی تھی. یہ کتنا بڑا جرم ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کبھی ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی یہ کہ اس کی سزا پھر قبر میں ملے گی یا حشر میں ملے گی. تو غسل دیتے دیتے اس عورت کی میت کے پیٹ پر جب ہاتھ پھیرا نا تو کہنے لگی کہ یہ کتنی بدکارہ عورت تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، بدکاری کی تہمت لگا دی. جہاں اس کا ہاتھ پہنچا ہوا تھا نا پیٹ پر، اس کا ہاتھ وہیں جڑ گیا. وہ چیخنے لگ گئی، میرا ہاتھ نہیں ہٹ رہا پیٹ سے، میرا ہاتھ نہیں ہٹ رہا، اور چمٹ گیا میت کے ساتھ. وہ چلانے لگ گئی، پوری کوشش کی گئی کہ ہاتھ الگ کیا جائے مگر نہیں ہو رہا تھا. بس ایسے لگتا تھا اسی جسم کا حصہ بن گیا. یہ محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے. لوگ دوڑے علماء کی طرف، جب پھنس جائیں نا اس طرح کے مسئلوں میں پھر علماء یاد آتے ہیں. گئے علماء کی طرف کہ کیا کریں، یہ عجیب واقعہ پیش آیا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں حضرت امام مالک جو مدینہ طیبہ، اس وقت دنیا میں سب سے بڑے عالم تصور کیے جاتے تھے، جو عشق رسول تھے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عبد کو غسل دے رہی تھی، اور پیٹ پر جب اس نے ناف پر ہاتھ پھیرا تو کہنے لگی یہ تو بڑی خیانت کرنے والی عورت تھی، بدکار عورت تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور اس کا ہاتھ وہی جسم سے چپک گیا ہے. تو حضرت اب وہ چیخ رہی ہے، اب ہاتھ کاٹا جائے یا کیا کیا جائے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا، بصیرت دیکھنا، آپ نے فرمایا اس نے پارسا عورت پہ، پاکیزہ عورت پہ تہمت لگائی ہے، اب اس بدبخت عورت کو تہمت کی سزا کے طور پر 80 کوڑے مارے جائے. امام الانبیاء کے غلاموں انہوں نے فرمایا ہاتھ ہٹانے کا صرف ایک طریقہ ہے، سزا نافذ کی جائے اس پر جس نے پاکیزہ عورت پر تہمت لگائی. امام الانبیاء کے غلاموں جب کوڑے لگنے شروع ہوئے، آخری کوڑا لگا اور ہاتھ الگ ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنے کیے کی سزا پا لی تھی. اس لیے حضور کے غلاموں شریعت حکم دیتی ہے کہ کوئی فوت ہو جائے
پردے میں میت کو لے جاؤ اور صرف وہ لوگ اس کے قریب جائیں کہ جو شریعت کے مطابق جانتے ہو غسل کیسے دینا ہے، اس کو کفن کیسے دینا ہے.